الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، سورہ الکوثر کی تلاوت کا اور سماعت کا ہمیں شرف حاصل ہوا۔ سورہ الکوثر میں اللہ جل شانہ نے شان رسالت بھی بیان فرمائی، نماز اور قربانی کی اہمیت کا ذکر فرمایا، اور گستاخان رسالت کا انجام بھی بیان فرمایا ہے۔ قربانی کے حوالے سے دیکھا جائے تو سورہ الکوثر کا ایک نام سورہ النحر بھی ہے، یعنی وہ سورہ جس میں قربانی کا ذکر ہے۔ اس سورہ کی شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مکی دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد امجاد میں حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، ان دو بیٹے، ان کا انتقال ہو گیا، اور آپ کی بیٹیاں وہ زندہ رہیں۔ تو جب دوسرے بیٹے جناب عبداللہ کا انتقال ہوا تو اس پر مشرکین مکہ نے، دشمنان اسلام نے خوشیاں منائیں، اور کچھ بدبختوں نے یہ کہا کہ بطر اللیلۃ، کہ آج رات ان کی جڑ کٹ گئی، ان کی نسل ختم ہو گئی۔ تو جو لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا بطرہ، اللہ نے اس کے جواب میں اس سورہ میں وہی لفظ الابتر استعمال فرمایا ہے۔ اس کا ذکر آگے چل کر آ رہا ہے۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی ہے، آپ کی تعزیت ہے، اور اسی میں شان رسالت بھی ہے۔ سب سے پہلے الکوثر کے لفظ پر غور کیجیے۔ الکوثر کا لفظ کثرت سے ہے، کثرت ہماری زبان میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن الکوثر ایسا لفظ ہے کہ کسی دوسری زبان میں اس کا ایک ہی لفظ میں اس کا مفہوم بیان کرنا بڑا مشکل ہے، اس میں مبالغہ ہے۔ یعنی انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، خیر کثیر عطا فرمائی، بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، ہم نے آپ کو لامحدود بھلائیاں عطا فرمائیں، جس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا،
اس کوثر کا ایک مصداق دنیا میں ہے اور ایک مصداق اس کا آخرت میں ہے۔ دنیا میں اس کا مصداق دین اسلام، ہم نے آپ کو کوثر خیر کثیر دین اسلام عطا فرمایا، ہم نے آپ کو قرآن عطا فرمایا، الکوثر کا مصداق خیر کثیر، اتنی خیر قرآن میں جسے انسان شمار نہیں کر سکتا، ہدایت کا فیض ہم نے آپ کو عطا فرمایا، ہم نے آپ کو الکوثر خلق عظیم عطا فرمایا، ہم نے آپ کو کوثر رفعت شان عطا فرمائی، ایسی رفعت شان کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا، قیامت تک میرے ساتھ آپ کا نام زمینوں میں، فضاؤں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں گونجتا رہے گا، 24 گھنٹے فضاؤں میں یہ آواز آتی رہے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم نے آپ کو الکوثر دیا، بے شمار جانثار وفادار پیروکار عطا فرمائے، اتنے کہ آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو ایسے وفادار نصیب نہیں ہوئے۔ اسی میں داخل ہے کہ ہم نے آپ کو الکوثر دیا، روحانی اور جسمانی اولاد عطا فرمائی، روحانی اولاد پوری امت اور آپ کی نسل پاک، آپ کی جسمانی اولاد آج پوری دنیا میں کثرت سے پھیلی ہوئی ہے، یہ بھی الکوثر کا مصداق ہے۔ یہ سب مصادیق اس دنیا میں ہے، الکوثر اس دنیا میں۔ الکوثر کا ایک مصداق آخرت میں ہے، اور وہ ہے حوض کوثر۔ حوض کوثر ایک مصداق اس کا یہ بھی ہے، نہر کوثر۔ ہوگا یہ کہ اس دنیا میں اللہ نے جو آپ کو فیض ہدایت عطا فرمایا، قرآن بخشا، اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے، بلندی مرتبت عطا فرمائی، اسی کو مجسم کر کے اللہ آخرت میں حوض کوثر کی شکل میں عطا فرما دے گا، یہی مجسم ہو کر حوض کوثر اور نہر کوثر بن جائیں گے، اور وہ خاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوگا۔ حوض کوثر اور نہر کوثر جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخرت میں عطا ہوگا، اس کی تفصیل خود سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ یہ کوثر، حوض کوثر میں جو پانی ہے، اس کا مرکزی چشمہ جنت میں ہے، اور پانی نہایت سفید، شفاف اور بے انتہا لذیذ و شیریں پانی ہے، اور جنت کے طول و عرض میں اسی چشمے کا پانی نہروں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، پوری جنت میں اسی نہر کوثر کا پانی۔ اور جو حوض کوثر ہے، یہ سینکڑوں میل لمبی چوڑی جھیل ہے، بڑی ہی حسین و جمیل ہے، جنت سے باہر۔ حوض کوثر ہے جنت سے باہر، لیکن اس کا پانی تمام تر جنت کے اندر موجود چشمہ کوثر اور نہر کوثر سے فراہم کیا جا رہا ہے۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے میدان محشر میں اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے امت محمدیہ کو یہ پانی عطا فرمائے گا، یہ پانی پلایا جائے گا کہ جسے ایک مرتبہ کسی نے پی لیا تو پھر وہ پیاس نہیں لگے گی۔ چنانچہ
مزید تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی، اور یہ روایت امام بخاری نے اپنی صحیح میں بیان فرمائی ہے کہ میں جنت کی سیر کر رہا تھا، ظاہر ہے شب معراج میں یہ سیر ہوئی تھی۔ فرمایا کہ میں جنت کی سیر کر رہا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہر میرے سامنے ہے جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے قبے ہیں، موتیوں کے قبے، یعنی موتی اندر سے خالی ہیں، وہ قبے کی شکل ان موتیوں کو دے دی گئی ہے، اور وہ نہر کے کنارے گڑے ہوئے ہیں، موتیوں کے قبے۔ آپ تصور کیجئے کیا خوبصورت منظر ہوگا یہ۔ میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے، اتنا حسین منظر، اتنی خوبصورت نہر؟ تو جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا۔ اعطیناک، آپ لفظ پر غور کیجئے، قرآن مجید میں یوں نہیں فرمایا کہ ہم آپ کو دیں گے، فرمایا کہ ہم نے دے دیا، ہم نے آپ کو دے دیا، آپ کے نام لکھ دیا، ہم نے آپ کے نام لکھ دیا کہ یہ کوثر آپ کا ہے، یہ نہر کوثر، یہ چشمہ کوثر یہ آپ کا ہے، دے دیا ہم نے آپ کو۔ تو جب میں نے مزید دیکھا تو اس کی مٹی بڑی مہکنے والے مشک کی مٹی، یعنی خوشبو آ رہی تھی اس پانی سے۔ اب جب مٹی خوشبودار اور کنارے اس کے موتیوں سے، موتیوں کے قبوں سے سجے ہوئے، تو تصور کیجئے کہ وہ پانی کتنا لذیذ اور شیریں پانی ہوگا۔ یہ تو چشمہ کوثر اور نہر کوثر ہے۔ حوض کوثر کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ روایت بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ میرے حوض کی لمبائی چوڑائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے۔ یعنی اس زمانے میں ایک شخص گھوڑے اور اونٹ پر 1 ماہ چلتا رہے ادھر تو ایک کنارہ آئے گا، پھر ادھر چلتا رہے تو دوسرا، ادھر چلتا رہے تو تیسرا، ادھر چلے تو چوتھا کنارہ، 1 مہینے کی مسافت کے برابر میرے حوض کی لمبائی چوڑائی ہے، اتنا بڑا حوض ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ زوایاہ سوا، اس کے سب زاویے، سب اس کے کنارے برابر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کہیں مستطیل ہے کہیں مربع ہو، یہ نہیں ہے، بلکہ مربع صورت میں ہے، سب برابر ہیں اس کے کنارے چاروں طرف سے۔ یہ روایت جو عرض کر رہا ہوں یہ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسی مضمون کی روایت حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے بھی ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ میرے حوض کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے جتنی عدن سے لے کر عمان بلقا، عدن سے لے کر عمان بلقا تک جتنا فاصلہ ہے اتنا میرا حوض لمبا چوڑا ہوگا۔ یعنی مقصود یہ ہے کہ بہت طویل و عریض، تقریبی مسافت ہے، سمجھانے کے لیے فرمایا یہ بہت طویل و عریض ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بعض روایات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت اور دینی حکومت کی حدود 1 مہینے کی مسافت بیان فرمائی کہ خلافت کا نظام اور دین اسلام کی حکومت 1 مہینے کی مسافت پر قائم ہوگی۔ یہ بھی ایک تقریبی مسافت ہے، یعنی طویل و عریض خطۂ ارضی پر نظام خلافت قائم ہوگا۔ اور بعض روایتوں میں ان حدود کی تحدید کے لیے شہروں کے نام بھی لیے گئے، جیسے یہاں پر عمان اور عدن کا نام لیا گیا۔ اس سے کچھ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں
جتنے رقبے پر خلافت اور دینی حکومت قائم ہوئی یا ہوگی، حوض کوثر اتنے رقبے کے برابر ہوگا، اتنے رقبے کے برابر حوض کوثر ہوگا۔ تاکہ یہ صلہ ہے نا، حوض کوثر ایک صلہ ہے، جزا ہے۔ دنیا میں جن لوگوں نے خلافت کا نظام قائم کیا اور چشمہ ہدایت سے فیض یاب ہوئے، وہ قیامت کے دن اس کا انعام حوض کوثر سے پائیں گے۔ اللہ اس کی جزا ان کو عطا فرمائے۔ اور یہ جو فرمایا کہ زوایاہ سوا، اس کے سب کنارے برابر ہیں، سب زاویے اس کے برابر ہیں، یہ غالباً اشارہ ہے دین کی طرف، کہ جیسے دنیا میں اللہ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، اس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ اور کوئی کمی بیشی نہیں ہے، آخرت میں اس کی مجسم صورت جب یہی دینی نظام اور حکومت متشکل ہو کر سامنے آئے گا، تو حوض کوثر بھی ایسا ہی ہوگا کہ اس میں کوئی ٹیڑھ، کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، سب برابر ہوگا۔ دوسری بات آپ نے فرمائی حوض کوثر کے بارے میں کہ ماؤہ ابیض من اللبن، دودھ سے سفید تر، اور ذائقے میں احلی من العسل، شہد سے شیریں تر، دودھ اور شہد شیریں تر۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ مشروب ہے جسے پی کر انسان قوت اور توانائی پاتا ہے اور صحت حاصل کرتا ہے، جس میں ہماری جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ غور کیجئے، نظام خلافت بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ نظام خلافت کی حقیقت کیا ہے؟ نظام عادل، نظام عادل، جس نظام میں، جس سسٹم میں عدل ہو، خلافت ہو، جہاں انسان اپنے آپ کو خدا نہ سمجھے بلکہ خدا کا بندہ سمجھ کر خود بھی اللہ کے دین پر عمل کرے اور دوسروں سے بھی دین پر عمل کروائے، وہ نظام ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ شہد سے سفید تر، شہد سے شیریں تر اور دودھ سے سفید تر، اس میں رہنے والے ہر اعتبار سے، روحانی اعتبار سے توانائی پاتے ہیں، ایمان قوی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ حوض کوثر، اس کی خوشبو مشک سے پاکیزہ تر ہوگی، دنیا کے سارے شربت اس کے سامنے ماند، یہاں تو آرٹیفیشل فلیورز ہوتے ہیں، وہ اصلی ہوگا، صحت پر کوئی اس کا منفی اثر نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کیزانہ نجوم السما کا نجوم السما، اس کے کوزے، جس میں پانی پئیں گے لوگ، اس کے کوزے ستاروں جیسے حسین و جمیل، چمکدار اور بے شمار ہوں گے، ستارے کوئی نہیں گن سکتا۔ اسی طرح اس حوض میں پانی پینے کے لیے جو کوزے رکھے جائیں گے، وہ بھی خوبصورت، کہ کتنا ہی اچھا مشروب ہو، لیکن اگر گلاس صاف نہیں ہے طبیعت مقدر ہو جائے گی۔ تو پانی بھی نہایت شیریں، اور جس کوزے میں پانی دیا جائے گا وہ بھی نہایت خوبصورت، نہایت حسین۔ تو جیسے کوزے بے شمار ہیں، اشارہ ہے کہ آپ کی امت بھی بے شمار ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ہر امتی کو ایک ایک کوزے میں پلایا جائے گا، تو ہم امت محمدیہ وہ بھی ستاروں کی طرح بے شمار ہوگی، پوری امتوں سے، گزشتہ تمام امتوں سے اس امت کی تعداد بڑھ جائے گی۔ پھر یہ فرمایا من یشرب منہا فلا یظما ابدا،
جو ایک مرتبہ پی لے گا پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا، پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اور غور کیجئے، جو نظام خلافت سے شاد کام ہوتا ہے، جو نظام خلافت سے فیض یاب ہوتا ہے، نظام خلافت چکھ لیتا ہے، اسے پھر کسی اور نظام کی طلب نہیں رہتی۔ آخر کوئی تو چیز ہے۔ 1400 برس بیت گئے، 1400 برس بیت گئے، عملاً نافذ نہیں ہے، لیکن ہر مومن کے دل میں نظام خلافت کی طلب موجود ہے۔ آخر کوئی تو مٹھاس تھی اس میں۔ ایک اور روایت یہ بھی امام بخاری اور امام مسلم نے صحیحین میں بیان فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی فرطکم علی الحوض، میں اس حوض پر تمہارا پیش رو بن کے جا رہا۔ پیش رو، فرط۔ یاد ہوگا کہ جب ہم بچے کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا، اللہم اجعلہ لنا فرطا، پھر واجعلہ لنا اجرا و ذخرا، پھر واجعلہ لنا شافعا و مشفعا۔ اسے ہمارا پیش رو بن، یعنی پیش رو خاص طور پر ہمارے فوجی بھائی اس کو بہت بہتر سمجھیں گے کہ کسی جگہ آپ نے کیمپ کرنا ہے تو اس سے پہلے ایک دستہ جایا کرتا ہے جو دیکھتا ہے کہ کس جگہ پر کیمپ کیا جائے، کہاں پانی ہے، کہاں کھانے کا انتظام صحیح ہو سکتا ہے۔ یہ پیش رو، یہ فرض۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے پہلے حوض کوثر پر پہنچوں گا، وہاں کے انتظامات کا جائزہ لوں گا۔ میری امت آ رہی ہے، آج میری امت آ رہی ہے، اسے تکلیف نہ ہو۔ انی فرطکم علی الحوض۔ فرمایا کہ جو میرے پاس آئے گا پیے گا، جو مجھ تک پہنچے گا وہ پیے گا، اور جو پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس میں ایک وارننگ ہے، اگلے جملے میں ایک وارننگ بھی ہے۔ فرمایا کہ سیردن علی اقوام اعرفہم ویعرفوننی، کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، کچھ لوگ میری جانب آئیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں آپ کے دائیں بائیں، آپ کے قریب رہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے چلے گئے، یا جو بھی معاملہ رہا، وہ مجھے پہچان رہے ہوں گے، میں انہیں پہچان رہا ہوں گا۔ لیکن جب وہ میرے قریب آنا چاہیں گے، یحال بینی و بینہم، میرے اور ان کے درمیان ایک آڑ کر دی جائے گی، بیریئر لگا دیا جائے گا، میرے اور ان کے درمیان نہیں آ سکتے۔ میں کہوں گا انہم منی، فرشتوں کیا کر رہے ہو، یہ تو میرے ہیں، یہ تو میرے ہیں، آنے دو۔ کہا جائے گا، آواز آئے گی کہ یا رسول اللہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، جناب کو معلوم نہیں آپ کے بعد آپ کے دین میں یہ لوگ کیا کیا نئی نئی چیزیں شامل کرتے رہے، آپ کو معلوم نہیں انہوں نے کیا کچھ کیا، دین کو کتنا بگاڑا، آپ کو معلوم نہیں۔ اب زندگی میں تو آپ پہچان رہے ہیں، شکلیں جانتے ہیں، لیکن آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں بگاڑ پیدا کیا۔ یہ احداث کا لفظ کوئی نئی چیز دین میں داخل کر دینا، دین میں داخل کرنا۔ دیکھیے دنیا کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایجاد کریں، یہ دنیا کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔
اور جتنا ہم آگے بڑھیں گے دنیا میں ترقی حاصل کریں گے۔ اب دیکھیے ایک زمانہ وہ تھا جب گھوڑا اور اونٹ ہوا کرتا تھا، اب سواریاں بدل گئی۔ ایک دور وہ تھا کہ جب نیزوں سے، تلواروں سے، بھالوں سے لڑائی ہوا کرتی تھی، اب اسلحہ بدل گیا۔ تو دنیا میں ترقی آگے بڑھنے سے ہے اور دین میں ترقی پیچھے ہٹنے سے ہے۔ اتنا پیچھے ہٹتے جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہنچ جائیں۔ یہ دین میں ترقی ہے، اصل دین وہیں سے ملے گا۔ جتنا دور ہٹیں گے اس دور سے، اس میں نئی نئی باتیں شامل ہوں گی۔ اور دین پڑھ کر دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، آپ کو دین آسان ملے گا، بہت آسان۔ جو آگے بڑھتے آئیے وہاں اللہ تک پہنچنا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ تو عرض کیا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بگاڑ پیدا کیا تھا۔ اب اس پر دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تغیر و تبدل کیا، میرے دین میں بگاڑ پیدا کی۔ وہ دین جس کے لیے میں نے ماریں کھائیں، جس کے لیے اپنا خون بہایا، جس کے لیے میں راتوں کو بے چین ہو کر روتا رہا، میرے اس دین میں جن لوگوں نے بگاڑ پیدا کیا ہے ان کو دفع کرو، ان کو دور کر دو، میری نگاہوں سے ہٹا دو۔ اور اس دن جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈانٹ پڑ گئی، یہ پھٹکار پڑ گئی، اس کا پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ آخری جہنم ہے۔ یہ روایت بھی بخاری اور مسلم کی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دین میں احداث، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرتا ہے وہ شخص مردود ہے، وہ کام مردود ہے، وہ دنیا میں بھی مردود ہے، حوض کوثر پر بھی مردود ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں بدعات سے، نفاق سے چشمہ ہدایت اسلام کو گدلا کیا تھا، لہٰذا آج وہ جام کوثر سے محروم رہے گے۔ اس لیے صاحبو، گناہ تو چھوڑیے، وہ تو ہیں ہی اس قابل کہ انسان ان سے بچے اور انہیں چھوڑ دے، اور نیکی کیجیے، لیکن کیسے؟ اخلاص اور سنت کے مطابق۔ گناہ تو ہیں ہی واجب الترک، اور نیکی کرنا ضروری ہے، لیکن کس طریقے سے؟ جس میں صرف اللہ کی رضا مطلوب ہو، اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نیکی بجا لائی جائے۔ وہ نیکی جو سنت کے مطابق کی جائے، وہ اس نیکی سے، چاہے معمولی ہو، وہ اس نیکی سے کہیں بہتر اور برتر ہے جو سنت سے ہٹ کر کی جائے۔ تو سب سے اہم چیز حوض کوثر پر پہنچنے کے لیے ایمان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی، آپ کی سنت سے محبت ہے۔ اب یہ جو نعمتیں ہیں، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی ہیں، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی، یہ شان رسالت ہے۔ اللہ نے کیا ہمیں بھی کچھ عطا فرمایا؟ قرآن سب کو سب کچھ دیتا ہے، قرآن سے کوئی محروم نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الکوثر
یہ ملا اور آپ کی شان کے مطابق ملا. ہمیں بھی کچھ اللہ نے عطا فرمایا، وہ بھی ایک الکوثر اللہ نے ہمیں بھی دیا. وہ الکوثر کیا ہے؟ الکوثر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. ہمارے لیے الکوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اس کے لیے 2 روایتیں عرض کر دیتا ہوں. ایک روایت میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں، اور یہ روایت جب ہم حاضر ہوتے ہیں مواجہ شریف کی جانب تو ریاض الجنہ سے گزرتے ہوئے بائیں ہاتھ آخری کتبہ یہی لگا ہوا ہے. مسجد نبوی شریف میں آخری کتبہ یہ ہے. فرمایا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہوں گے، میں ان کے لیے سفارش کروں گا. میری شفاعت ان کے لیے بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے، ان کے لیے میں سفارش کروں گا. اب بات سے بات نکلتی ہے، کچھ لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا جب ذکر آتا ہے تو جبین پر شکن پڑ جاتی ہے. ابھی جو میں نے دعا آپ کو سنائی کہ بچے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہم اجعلہ لنا شافعا و مشفعا، اس بچے کو ہمارے لیے شافع بنا، ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا، اور مشفع بنا کہ اس کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما. یہ دعا ہم بچے کے لیے کرتے ہیں. اب میرے اور آپ کے بچے اگر مر جائیں وہ تو ہمارے لیے شفاعت کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر آئے تو دل کے اندر انقباض پیدا ہو. سمجھ لیجئے کہ ابھی ایمان میں کمی ہے، ابھی شان رسالت کو سمجھنے کے اندر قصور ہے. تو فرمایا کتنی بڑی بشارت ہے. یہ روایت ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ میں موجود ہے، 3 کتابوں میں. شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں. حضور نہیں چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ یہ بھی جہنم میں جائیں، میں ان کے لیے بھی سفارش کروں. اس سے بڑا اور سہارا کیا ہے ہمارا؟ الکوثر ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ایک روایت اور یہ روایت بھی امام مسلم نے اپنی صحیح میں بیان کی ہے، اور صحابی ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل شانہ کا یہ قول تلاوت فرمایا جو حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا سورہ ابراہیم میں. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا. اب میں اپنی اولاد یہاں بسا رہا ہوں، انہیں بتوں کی گندگی سے بچا، ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا. اب میری اولاد میں جو میری پیروی کرے گا، توحید پر رہے گا، میرے نقش قدم پر چلے گا، وہ تو میرا ہے، وہ میرا ہے. ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، جو میری نافرمانی کرے گا وہ میرا نہیں ہے، باقی تو غفور الرحیم ہے، جو چاہے فیصلہ فرما. اس کے بعد آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی وہ بات تلاوت فرمائی جو قرآن مجید میں ہے، اور قیامت کے دن حضرت مسیح اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے. جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو حضرت مسیح عرض کریں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر آپ انہیں عذاب دینا چاہیں تو آپ کے بندے ہیں. تجھے کون پوچھ سکتا ہے؟ آپ کے بندے، آپ مالک ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کی مغفرت فرما دیں
فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تب بھی آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، آپ کا کوئی فیصلہ کوئی روک نہیں سکتا کہ آپ غالب ہیں، اور آپ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہے، اس لیے کہ آپ حکیم ہیں۔ یعنی خود ایک طرف، ابراہیم بھی ایک طرف، عیسیٰ ایک طرف۔ جب یہ تلاوت کی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، یوں ہاتھ اٹھائے، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ رو رہے ہیں امتی امتی۔ اللہ نے فرمایا کہ جبریل جاؤ ذرا میرے محمد سے پوچھو کیوں رو رہے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے، لیکن کچھ محبت کے نوازنے کے قرینے بھی ہوا کرتے ہیں۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بتایا۔ جبریل اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور خبر پہنچاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے پیارے محمد کے پاس جاؤ اور کہو انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، میرے حبیب غم نہ کھاؤ، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے، آپ کو راضی کریں، آپ کا دل خوش کریں گے، آپ کو راضی کریں گے، آپ کا دل خوش کریں گے، آپ کا دل خوش کریں۔ جب تک آپ خوش نہیں ہوں گے ہم آپ کی امت کو بخشتے رہیں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے، اس روایت میں نہیں ہے، دوسری روایت میں موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تک میرا کوئی امتی جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا، میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو صاحبو، ہمارے لیے الکوثر کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ یہ شان رسالت ہے جو اللہ نے اس آیہ کریمہ میں بیان فرمائی۔ انشاءاللہ باقی مضمون دوسری نشست میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔